یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے جو اتنا لوگوں میں خوف پیدا کیے ہوئے ہو اور اللہ کو بھولا ہوا ہو، اللہ کے خلاف، اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزارتا ہے۔ تو طے کرو ایمان والو، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے اور پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، بھائیوں کا خیال رکھیں گے۔ ارے بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات ہم 2-3 منٹ کی مسئلے کی عرض کیے دیتے ہیں۔ جہاں جہاں قرآن مقدس میں نماز کا ذکر ہے تقریباً وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے قرآن مقدس میں، اور قرآن مقدس وہ کتاب ہے کہ قیامت کی صبح تک جس کے ایک نقطے میں بھی کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی کتابیں آئی سب کتاب لا رہی ہیں، اللہ کی کتاب توریت، زبور، انجیل، اللہ نے بھیجا یہ صحیفے تھے، اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن کوئی کتاب کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام نہیں۔ صرف قرآن مقدس ایسی کتاب ہے جو اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ کلام وہ ہے جو کبھی بدلا نہ جائے، مٹایا نہ جائے، جو کبھی ختم نہ کیا جا سکے، اس کو کلام اللہ کہتے ہیں، اور جو کبھی ادھر ادھر ہو جائے اس کو کتاب اللہ کہتے ہیں۔ جیسے توریت اور زبور اور انجیل، یہ تینوں آسمانی کتابیں بڑی اتری ہیں، حالانکہ قرآن کے مقابلے میں بہت پتلی کتابیں تھیں، لیکن دوسرے صحیفوں کے مقابلے میں تھوڑی موٹی تھی۔ کون؟ توریت، زبور اور انجیل، یہ 3 کتابیں، تینوں میں سے ایک بھی کتاب پوری کی پوری موجود پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ ارے بولو بولو، کہیں نہیں ملے گی۔ اس میں کمی پائی جائے گی، زیادتی پائی جائے گی، ترمیم پائی جائے گی، تبدیلی پائی جائے گی، ادھر ادھر کی بات نظر آئے گی، مکمل کوئی کتاب آپ کو نہیں مل پائے گی۔ لیکن ایمان والو، شمع رسالت کے پروانوں، قرآن مقدس وہ کتاب ہے جو اپنی پوری خوبی کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ ارے بولو بولو، جو اپنی پوری خوبی کے ساتھ موجود ہے، ایک حرف میں بھی اس میں فرق نہیں آ سکتا۔ کسی نے کہا ہے کہ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو اس میں کوئی فرق، تو اللہ کی اس کتاب سے زیادہ سچی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ بھیا بیچ والے جو ذرا ایسا نہ کرو، ہماری طرف دیکھو، ہم پہلے کہہ چکے ہیں جتنا دھیان آج کل لوگ موبائل پہ رکھتے ہیں اتنا دھیان تقریروں میں قرآن کی آیتوں پر، مسجد کے میناروں پر نہیں رکھتے۔ ارے کبھی کبھی مسجد کے میناروں پر نظر ڈال کے سبحان اللہ کہہ لو کہ کس قدر اللہ کا گھر ہے، جو شعار ہے مسجد کا، شعار اس کا مینار ہے۔ اور بات آئی تو عرض کیے دیتا ہوں، لوگ داڑھی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کپڑوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، میں نہیں بولتا، لیکن ایک بات یا شعار کہتے ہیں پہچان کو، کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کی ایک شعار، شعار کے معنی اس کی پہچان ہو۔ جو مسجد ایسی ہو جس میں مینار نہ ہو، ایسی مسجدوں میں نمازیں پڑھی جائیں، ثواب گھٹے گا، بڑھے گا، پورا رہے گا یا گھٹ جائے گا؟ آپ بتاؤ۔ ارے بولو نا، بہت سیدھے نہ بولو۔ جس مسجد میں مینار نہ ہو ایسی مسجد میں نماز پڑھ لی جائے، ثواب نہیں گھٹے گا، ثواب برابر ملے گا۔ مینار سے مسجد سے کوئی تعلق نہیں، ثواب نہیں گھٹے گا، لیکن سچ تو یہ ہے بغیر مینار کے مسجد پہچانی نہیں جائے گی۔ آدمی بار بار پوچھے گا مسجد کا راستہ بتا دو، کدھر سے ہے، کہاں ہے، آدمی دائیں بائیں پھرتا رہے گا، پوچھتا رہے گا، اور مینار پہ ایک بار نظر ڈالی سیدھے مسجد تک پہنچ گیا۔ تو جس طرح مسجد کا مینار اس کی شعار اور مسجد کا پہچان ہے، شمع رسالت کے پروانوں، داڑھی بھی ایمان والے کی پہچان، اس کا شعار ہے، ٹوپی بھی اس کا شعار اور اس کی پہچان ہے، دور سے پہچان لیا جائے گا اس کا تعلق ایمان سے۔ ارے بولو ہے، یہی کافی ہے ایمان والوں، کم سے کم ہماری ایک پہچان تو ہو۔ اللہ صحیح پہچان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تو 100 مسلمانوں میں سے 10 پہچانے جاتے ہیں، 90 ادھارے رہتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں بہت اقلیت میں ہے۔ اب اس یوٹیوب پہ جا گئے اس لیے ہم کچھ کہیں گے نہیں،
یہ ہمارے لیے پہلے ہی سے دردسر ہر جگہ رہتا ہے، ہم اس سے پریشان ہیں، ورنہ میں کچھ بات کرتا خاص گفتگو، لیکن اس کی گنجائش ہے نہیں، تو کم سے کم پہچان لے کے چلو گے۔ ارے غور کریں گے انشاءاللہ، پہچان بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے، پہچان بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا مسئلے کی بات، قرآن مقدس میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ساتھ میں زکوٰۃ کا ذکر بھی ضرور آیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا مطلب زکوٰۃ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ زکوٰۃ بھی اسی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد، اس کی نیو جو کہی جاتی ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ حج بھی مالداروں پر ہے، زکوٰۃ بھی مالداروں پر ہے، لیکن روزہ کی چھوٹ کسی پر نہیں ہے، نماز کی چھوٹ کسی پر نہیں ہے، کلمہ کی چھوٹ کسی پر، بغیر اس کے تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو 2 چیزیں ہیں، اس کا تعلق مالداری سے ہے، ایک تو حج ہے، دوسرے زکوٰۃ ہے۔ جب آدمی اتنا مالدار ہو جائے حج کو جا سکے آ سکے، پوری زندگی میں ایک ہی بار حج فرض ہوتا ہے، اور زکوٰۃ جب مال پر سال گزر جائے اس کے بعد جتنا مال بچے اتنے مال پر زکوٰۃ ہے۔ مان لیجئے رمضان کی پہلی تاریخ میں آدمی کے پاس 10 لاکھ تھے اور 20 سال میں اس کے پاس 30 لاکھ آ گئے، وہ پیسے خرچ ہو گئے، رمضان آنے تک پھر اس کے پاس 10 ہی لاکھ بچے، 10 ہی لاکھ پر زکوٰۃ۔ بھیا کیا چیز آواز آ رہی ہے؟ کوئی کچھ کوٹ رہا ہے کیا بھیا؟ ارے بھیا یہ آواز ذرا بند کرو، ہم کو لگ رہا کوئی پیڑ کاٹ رہا ہے۔ ارے نہیں، پراٹھا وراٹھا بھیا ذرا آگے پیچھے کر، بڑی تیز آواز آ رہی ہے، ہم نے سمجھا کوئی ڈال وال کاٹ رہا۔ توبہ ہے یار، ابھی تو نہ جانے کیا کیا جھیلنا پڑتا ہے، پراٹھوں جھیلیں گے تو سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ یہ مختصر میں نے بات کی، زکوٰۃ کی بہت زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنا، اشارہ کرنا ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ میں اس کی حیثیت 10 لاکھ کی تھی اور 20 سال میں حیثیت 30 لاکھ کی، 50 لاکھ کی، کروڑ کی ہو گئی، اور رمضان آنے سے پہلے چاہے 4 ہی 6 دن پہلے ساری دولت جاتی رہی، کوئی چیز لے لی یا نقصان ہوا، بہرحال کوئی بھی بات رہی، جب رمضان کی پہلی تاریخ آئی اس کے بعد 8 ہی لاکھ بچے، تو 8 ہی لاکھ پر زکوٰۃ ہے، بیچ میں جو کروڑ کا مالک ہو گیا اسے لینا دینا کچھ نہیں۔ ایک بات تو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں، یہ آدمی زکوٰۃ کس کو دے دے، میری تقریروں میں اکثر یہ بات رہا کرتے، زکوٰۃ کس کو دے دے، اس کا حقدار زیادہ ہے کون، اور ثواب کہاں زیادہ ملے گا، کب دے کب نہ دے۔ بہت غور سے سنیے گا، تھوڑی دیر کی بات ہے، اور چچا آپ ذرا سرکاری صاحب ہماری طرف دیکھیے گا، کب دے کس کو دے، اس بات کی ذرا وضاحت ضروری ہے۔ ارے بتا دو نا، بتاؤ بھیا تو بولو نا، ابھی مشاعرہ تو آپ کو بہت زیادہ بولوایا جائے گا، سب کو بولنا ہی پڑے گا، ہم تو تھوڑا بولواتے ہیں۔ زکوٰۃ کا حقدار کون ہے؟ کوئی آدمی غریب ہو زکوٰۃ کا حقدار ہو جائے گا، سگی بہن غریب ہو اس میں ثواب ڈبل مل جائے گا، سگا بھائی غریب ہے اس کو دینے پر ڈبل ثواب مل جائے گا۔ میں نہیں کہتا، مدنی آقا نے ارشاد فرمایا جتنا قریبی ہو اس کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب ملے گا۔ سگے بھائی کو زکوٰۃ دو گے، اگر وہ غریب ہے ضرورت مند ہے اس کا ثواب ڈبل ملے گا۔ سگی بہن کو سگی بہن زکوٰۃ دے دے، اگر وہ غریب ہے اور نادار ہے اس دینے پر بھی اس کا ثواب ڈبل ملے گا۔ سگے چچا کو زکوٰۃ کوئی دے دے، اگر وہ کمزور اور نادار اور غریب ہے اس پر بھی ثواب ڈبل ملے گا۔ جتنا قریبی ہو ثواب بھی اتنا بڑھا ہوا ہے زکوٰۃ کا بھی، ایمان والو۔ تو کیا بھائی کو بتائیں گے زکوٰۃ دینے آئے ہیں؟ نہیں بتاؤ گے، کیوں نہیں بتاؤ گے؟ جب آپ نے سمجھ لیا بھائی کیا تنگی آئی، بیماری آئی، بھوک مری آئی، ذرا پریشانی آئی، گزارے میں دقت ہوئی جا رہی ہے، بچے ہیں
کمائی کا ذریعہ کم ہے، تنگی ہے، آپ گھر سے نکلے، آپ کو 20,000 زکوٰۃ دینی تھی رمضان میں، آپ 10, 15,000, 5,000, 8,000 اس کی ضرورت کے مطابق آپ نے پیسہ جیب میں رکھ لیا گھر سے نکال کر کے، اور اندر سوچ لیا میں زکوٰۃ ہی کے لیے رکھ رہا ہوں۔ جب بھائی کے گھر گئے چپکے سے پکڑا کہ بھائی صاحب یہ پیسے آپ اپنے کام میں لگا لو، ہمیں واپس نہیں کرنا، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ بھائی نے خرچ کر لیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، ثواب ڈبل مل گیا، رمضان ہو یا غیر رمضان یہ ضروری نہیں ہے۔ رمضان تو آئے گا ابھی 10 دن کے بعد، اور آدمی دے دے پہلے ہی سے ضرورت کے وقت اس کی ضرورت پوری کر دے، ثواب تب بھی ڈبل ہی ملے گا۔ اصل تو ثواب ضرورت کے وقت ہی ضرورت پوری کرنے پر ہے۔ ارے بولو بھیا ذرا مہمانوں کا خیال کریں، جو مہمان آئے ان کو سلیقے سے بیٹھا لیں تو بار بار بولنے کی ضرورت نہ پیش آئے، ورنہ دونوں کام کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ مہمانوں کی قدر کیجیے، مہمانوں کو ذرا ڈھنگ سے بٹھا لیجیے۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجمع تو ہم کو لگ رہا ہے کہ جتنی امید نہیں تھی اس سے بھی زیادہ ہے، اللہ آنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا، چپکے سے لے گیا بھائی اور چپکے سے بھائی کو دے دیا، کہا اپنی ضرورت پوری کر لو، کام چلا لو، مجھے پیسے واپس نہیں کرنا، بس اسی بات پر زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ ارے سمجھ کے نہیں سمجھا؟ ان سے بتاؤ نا کہ میں زکوٰۃ دینے آیا، ورنہ زکوٰۃ نہیں لے گا، چاہے بھوکا رہ جائے، چاہے بیمار بستر پہ پڑا رہے، زکوٰۃ آپ کی نہیں لے گا بھائی، زکوٰۃ لے گا کوئی نہیں لے گا۔ بہن کو دینے جاؤ گے تو شرمندہ ہو جائے گی، زکوٰۃ نہیں لے گی، چاہے بھوکی لیٹی رہے، اس سے بھی نہ کہو زکوٰۃ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بتاؤ نا، آپ یوں کہو آپ اپنا کام چلا لو، میں اتنے پیسے دیتا ہوں، ان پیسوں کی واپسی نہیں۔ خداوند قدوس صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو عرض کر رہا تھا کہ ذرا اپنوں کا خیال کرنا چاہیے ہر موقع پر، کہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر چھڑکی۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے کسی سے بدلا طے کرو، ہم بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے ذرا چوں چرا پر ذرا سی کسی گفتگو اور بد کلامی ہو جائے، کوئی دھکا مکا ہو جائے تو اس سے بدلا ارے بولو نہیں لیں گے۔ طاقتور وہ ہے جو کسی کو معاف کر دے۔ کون ہے؟ طاقتور وہ ہے جو قصوروار کو معاف کر دے۔ کیوں؟ غصہ جب آتا ہے آدمی کو، اگر طاقتور آدمی ہے تو غصے کو پی جائے گا، اور کمزور آدمی ہے تو غصے کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اسے پتا چلا کہ جو آدمی طاقتور ہوتا ہے غصے کو وہی پیتا ہے۔ غصہ پی جانا یہ طاقتور مضبوط آدمی کی علامت ہے۔ اور آج کل لوگ سوچے جیسے غصہ ہے آگ بگولا ہو جائے، اسے کود پڑے، وہ طاقتور ہے، الٹا ہے معاملہ۔ سب سے زیادہ طاقتور کون تھا بھیا؟ مدنی آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خداوند قدوس نے اپنے محبوب کو 40 جنتی جوانوں کے برابر طاقت عطا فرمائی۔ دنیا کے 100 جوان مل کر جنتی ایک جوان کی طاقت کو پہنچا کر دے، اس طرح خداوند قدوس نے 40 جنتی جوانوں کے برابر طاقت عطا کی مدنی آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دنیاوی 4000 جوانوں کے برابر مدنی آقا علیہ السلام کو طاقت عطا کی گئی، پھر بھی ہمارے آقا نے کسی ظالم سے ظلم کا بدلہ ارے بولو بھائی، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جب مسلمانوں کو ستایا گیا تو مدینہ منورہ چلے گئے، تقریباً 450 سے 550 کلومیٹر کی مسافت ہے، اس کی دوری ہے۔ جب وہ وہاں چلے گئے بہت زیادہ ستائے گئے، جب وہاں سے پھر واپس آئے اور جب مکے میں فاتحانہ داخل ہونے لگے، وہ بھیا سب کام نہ کرو، سن لینے دو تقریر، انتظامیں کرتے رہو گے تو ہماری تقریر رہ جائے گی۔ مہمان آئے ہیں، ہم جانتے ہیں، ان کی قدر کیجیے، ہم نے بھی باللہ اللہ نہیں لگایا ہے، سب ایسے ہو جائے گا، پہچان تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔
समझे नहीं समझे आप? आज पहचाने तो नहीं, दिक्कत तो ये है, अगर पहचान होती तो इतनी बड़ी जहमत न होती। हाँ, जगह जगह दिक्कतों का सामना, पहचाने गायब है, इसीलिए ऐसा है। तो अर्ज कर रहा था, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को 40 जन्नती जवानों के बराबर ताकत अता की गई, तो हमारे आका ने किसी जालिम से जुल्म का बदला नहीं लिया। अरे बोलो है कि नहीं? रुकाना नामी यहूदी आया जिसको अल्लाह ने बहुत ज्यादा ताकत दे रखी थी, बड़ा ताकतवर आदमी। रुकाना नामी यहूदी इतना ताकतवर था, इतना ताकतवर था कि ताजा ताजा ऊंट का चमड़ा निकाल लिया जाए और 4 पहलवान मिलकर ऊंट के चारों कोने खड़े होकर उसका कोना पकड़ लेते, ऊंट के चमड़े का कोना, और बीच में रुकाना बैठ जाता था और बैठने के बाद चारों कोने के पहलवान कोने को पकड़कर जब उठाते थे तो ऊंट के चारों कोने फट करके उन पहलवानों के हाथों में आ जाया करते थे, यानी चारों कोने चमड़े के फट जाते थे और रुकाना अपनी जगह से नहीं उठता था। इतना वजनी और भारी और ताकतवर आदमी था। रुकाना नामी यहूदी ने कहा, मैं कुश्ती लड़ूंगा महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर आका जीत गए तो मैं पूरे खानदान समेत ईमान में दाखिल हो जाऊंगा, और अगर मैं जीता तो मैं नबी नहीं मानूंगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, रुकाना को बोल दो आए कुश्ती लड़ ले। तो भैया 150 हमसे ले लेना, बाद में खा लेना, लेकिन अभी जरा सा पैसा हम घर से लेके चलते हैं कि पता नहीं कौन कैसा मिल जाए। लोग मिल जाते हैं बेचारे, 5 रुपये पुड़िया होते हैं उसको खत्म नहीं करते हैं, पूरा वसूल लेते हैं, और चाहे दोबारा सांस लौटे चाहे न लौटे कुछ देते हैं। बड़ी बीमारी है ये। एक साहब ने कहा हराम है, तो मैंने कहा हराम तो नहीं है, हर वो चीज जिससे बदन को नुकसान हो वही चीज मना। क्या बीड़ी हराम है? हराम ने मने कहता सिगरेट बीड़ी हराम है, हराम तो नहीं है, लेकिन जब पियोगे फेफड़ों की सांसों में दिक्कत होगी, उसकी सुराखें बंद होने लगेंगी, सांसों में दुश्वारी होगी, तो अपनी जान का भी हक है। आका ने फरमाया ताकतवर मोमिन बेहतर होता है। खुदा ही नाश के लिए तो हम क्या क्या बताएं, एक तकरीर कराएं, ये सब नुकसान की बातें हैं। और उसके बाद मसला पूछे क्या ये हराम है, और बहुत लोग हमारे बुजुर्ग के पूरा मुंह भर ले जाते हैं, पुड़िया से मस्जिद की नाली में थूकते हैं, वो समझते हैं सवाब इधर बढ़ा हुआ है। अरे बाहर फेंक देते गंदगी, वो कहाँ वजू खाने में लेके लगे। हमने बहुतों देखा पूरा वजू खाने लाल कर देते, वो सोचते इधर सवाब है, सवाब है। अल्लाह के घर की सफाई रखो तो जन्नत के हकदार हो जाओगे, तो पूरी गंदगी उठा के वही तोप दिया ले जाए। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। रुकाना नाम यहूदी इतना ताकतवर कि चारों कोने ऊंट के चमड़े के फट जाया करते, रुकाना उसी जगह पर बैठा रहता। उसने कहा अल्लाह के महबूब से कुश्ती लड़ूंगा, अगर आका जीत गए तो मैं ईमान खानदान समेत ले आऊंगा, और अगर वो हारे मैं जीतूंगा तो मैं नबी नहीं मानूंगा। आका ने फरमाया रुकाना को बोल दो आए मुकाबला कर ले। किसी की हिम्मत थी? अरे बोलो बोलो, ऐसे तो आदमी बहुत बता रहे हम उनको फलाना ढोकाओ, कहीं अगर शेर दिखाई पड़ जाए इत्तेफाक से तो सारी ताकत गायब है, वो घर ही ढूंढेगा, किसके घर में घुसा लापता हो जाए। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह के महबूब के दीवाने सहाबे इकराम कहने लगे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ये दुनियावी पहलवान है, खुदा न खास्ता ये जीत गया तो। आका ने फरमाया घबराओ ना, सहाबे इकराम तो बड़े दीवाने थे, अल्लाह के महबूब को बहुत चाहने वाले। कौन भैया? सहाबे इकराम इतने दीवाने थे। एक मुझे वाकया याद आया, एक शेर भी याद आया। एक जंग के मौके पर सहाबे इकराम पहुंचे और उन्होंने उनके एक एक कान में सहाबे इकराम के एक एक अलग अलग पर्दन कान में कहता जा रहा था अबू सुफियान कि सुनो तुम्हारी तादाद बहुत थोड़ी है, हमारी तादाद ज्यादा है, मुकाबला करोगे मारे जाओगे, पीटे जाओगे, बीवियां बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारे घरों बार लूट लिए जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। ज्यादा मुनासिब है कि बगैर मुकाबला के अपने घरों को चुपके से वापस हो जाओ। हम तुम होते कहते कि बहुत फायदे की बात, मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत सुलह वाली बात है। क्या कहते भैया? इतने सीधे न बनो, इतना सीधा इस दौर में कोई है ही नहीं। कहते कि बहुत अच्छी बात है, बहुत मशवरे की बात है, वापस चले जाए तो अच्छा।
صحابہ اکرام کہنے لگے ابو سفیان ہم تجھ سے لڑنے نہیں آئے، مقابلہ کے لیے نہیں آئے، مال غنیمت کے لیے نہیں آئے، جیتنے کے لیے نہیں آئے۔ تو کہا کوئی کھیل کا میدان ہے، یہ تو میدان کارزار ہے، یہاں تو جان ہتھیلی پہ لے کے چلا جاتا ہے۔ کہا ابو سفیان سن لے، ہم تو صرف اتنے کے لیے آئے ہیں کہ محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے میں اپنی گردنیں نچھاور کر دیں، یہ ہمارے سر ہمارے بدن سے جدا ہو جائے، الگ ہو جائے، اور مدنی آقا میدان محشر میں فرما دیں یہ امتی ہمارا ہے، ہم اتنا کہلانے کے لیے میدان کارزار میں اپنی گردنیں نچھاور کرنے آئے ہیں۔ اور اگر تجھے گھر بار لوٹنا ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بیویاں بیوہ ہو جائے تو کوئی غم کی بات نہیں ہے، ہمارے بچے یتیم ہو جائے تو ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ کس نے جواب دیا؟ صحابہ اکرام میں۔ اس پر مجھے ایک شعر یاد آیا کہ چاہے مٹی میں مل جائے گھر و بار اپنا، چاہے مٹی میں مل جائے گھر و بار اپنا، آقا آپ ہمیں بس کہہ دیں ایک بار اپنا، آقا آپ ہمیں بس کہہ دیں ایک بار اپنا۔ گھر و بار لوٹنا لوٹ لے جا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بیویاں بیوہ ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، بچے یتیم ہو جائیں تو بھی کوئی فکر کی بات۔ اللہ اس ایمان کا کوئی ذرہ کوئی حصہ اس محبت کا ہم ایمان والوں کو عطا فرمائے۔ ابھی تو سارا معاملہ ادھار ہے، ذرا ذرا سی بات میں پھسل جاتے، وہ تو دور کی بات ہے، مینڈ کاٹنے بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ کھڑی کھڑی دو چار بار بارش ہو جائے تو کم سے کم ایک بارش تو بڑھ ہی جاتے ہیں بڑی آسانی سے۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا، بہت جگاڑ سے کام کرتے ہیں، گھر بناتے تو اندر اندر تھوڑا تھوڑا چاہے 3-4 انچ بڑھ جائے، دکان بناتے چاہے 1.5 انچ بڑھ جائے، بڑھائیں گے ضرور۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ کہتے صاحب روڈ کی زمین بہت قیمتی ہے، 5000 روپیہ اسکوائر فٹ ہے، اگر کھینچے تانے 1 فٹ بڑھ گئی تو ہمارے پاس اتنا گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ تو ذرا ذرا سب بڑھانے میں کوشش کیے رہتے ہیں، وہ تو جان نچھاور کرتے تھے، یہ تو بیچارے میڑھے کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، کبھی ادھر سے دیوار ادھر کبھی ادھر، کچھ نہ کچھ گھپلا کر ضرور لیتے ہیں۔ اور افسوس تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی آدمی ضرورت کے وقت آئے آپ سے تقاضا کرے 10 بجے رات میں بہت سخت ضرورت ہوئے اور کہے کہ بھائی صاحب ہمیں 50,000 روپیوں کی ضرورت ہے، آپ چپکے سے دے دیں ہم ضرورت پوری کر لیں، چپکے سے آپ کو پہنچانے کا سمجھو چپکے سے غائب ہو جائے گا، کوئی واپس نہیں کر چکر نہ پڑی ہو، نہ جانے کتنے چپکے والے ملے چپکے سے رقم غائب ہو گئی۔ نہیں، جب دو تو دو گواہ بلا لو، مدد کرو، اس کو قرض دے دو، ضرورت پوری ہو جائے ادھار دے دو۔ قرض دینے پر کیا ملے گا؟ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی کسی ضرورت مند کو قرضہ دے دیتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں کر دیتا دینے والے کو روزانہ صدقے کا ہی ثواب ملتا رہتا ہے، لیکن بغیر 2 گواہوں کے نہیں، ورنہ پھنس جائے گا معاملہ۔ اب ڈر اللہ کا خوف رہا نہیں، لوگ بے ایمان ہو چکے ہیں، دل کالا ہو چکا ہے، کوئی واپسی نہیں کرے گا، پھر رقم ڈوب ہی جائے گی۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اب چپکے والی بات نہیں رہی۔ تو عرض کر رہا تھا اللہ کے محبوب کے دیوانے بہت زیادہ پریشان ہونے لگے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ تو دنیاوی پہلوان، خدا نہ خواستہ کوئی بات ہوئی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا خاموش۔ صحابہ بڑی کیسی محبت کرتے تھے، میں زیادہ نہ کہوں۔ اللہ کے محبوب جب وضو فرماتے تھے تو وضو کا بہا ہوا پانی جس کو مائع مستعمل کہتے ہیں، وہ پانی پاک ہوتا ہے، ہمارا آپ کا بھی پانی پاک ہوتا ہے، وضو کے بعد جو پانی بہ جاتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، لیکن مائع مستعمل استعمال کیا ہوا پانی خود تو پاک ہے، اس سے دوبارہ وضو کرو تو وہ نہیں ہو سکتا، پاک ہے لیکن پاک کر نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ وہ مائع مستعمل استعمال کیا ہوا پانی ہو گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب وضو فرمایا کرتے صحابہ اکرام ہاتھوں میں پانی روک لیا کرتے، بہا ہوا پانی اپنے سینوں پر اپنے چہروں پر لگا لیا کرتے۔ عقیدہ یہ تھا کہ جہاں جہاں اللہ کے محبوب کے اعضاء و جوارح سے جو پانی لگ گیا ہے وہ لگا ہوا پانی ہم کو لگ گیا تو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ یہ عقیدہ تھا، صحابہ اکرام پر بڑی محبت کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام وہ تو دنیاوی پہلوان ہے، آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، آنے دو اس کو۔ اور کتنا طاقتور تھا میں نے پہلے بتایا،
सैकड़ों लोग मिलके मुकाबला नहीं कर पाते थे, भारी इतना था, वजन इतना था कि चार पहलवान जब चमड़े के कोने को पकड़ते थे तो चारों के हाथ में फटकर चमड़े का कोना ही आ जाता था और रुकाना अपनी जगह पर ऐसे बैठा रहता था। उसकी ताकत और उसका वजन का अंदाजा लगाओ ईमान। जब वो मुकाबला के लिए आया, मदनी आका इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके गर्दन पर दस्ते मुबारक रखा और कमर के करीब से कपड़ा पकड़ लिया, बराबर अपने सीने के बराबर उठा लिया, चुपके से जमीन पे डाल दिया। जरा भी वक्त लगा ही नहीं। अब ताकत का अंदाजा लगाओ महबूबे दो जहां के ईमान वाले। अरे बोलो है कि क्यों नहीं उठाया? ऊपर सर के ऊपर उठा लेते, बराबर रोकोगे ताकत ज्यादा लगेगी, और जब अचानक झटका देके सर के ऊपर तक ले जाओगे तो ताकत कम लगानी पड़ती। सीने में कितनी ताकत थी अल्लाह के महबूब के, बराबर सीने के उठाया, चुपके से जमीन पर डाल दिया और ऊपर कोई चीज जा नहीं सकती। क्यों? अल्लाह ने इरशाद फरमाया रफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी मैंने आपके नाम को बहुत बुलंद किया। इतना बुलंद नाम है, इस मौजू पर बात नहीं करूंगा। इतना बुलंद नाम, जब जब अजान होगी, अजान के कलिमात के साथ साथ नाम आएगा महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब आप मस्जिदों से अजान की आवाज सुनेंगे, मनारों से आवाज निकलेगी, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, बगैर महबूबे दो जहां के नाम के अजान मुकम्मल नहीं है, बगैर दरूद पाक के नमाज मुकम्मल नहीं है। जहां जहां जाइएगा अल्लाह के महबूब के नाम की बुलंदी पाइएगा। ये थे मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बराबर उठा के चुपके से जमीन पर डाल दिया। रुकाना घबरा गया कि लगता कुछ धोखा हो गया। वो बोलने लगा, अल्लाह के महबूब, आका ने फरमाया रुकाना तुझे लगता है तुझसे चूक हो गई। तो अर्ज करने लगा, अल्लाह के महबूब हाँ थोड़ी चूक हो गई। कहा लगता है मुझसे चूक हो गई। तो आका ने फरमाया रुकाना फिर दोबारा मुकाबला कर ले। हम आप उसको बर्दाश्त कर लेते, किसी को हरा दो और उसके बाद फिर कहे कि भैया जरा दोबारा, चाहे वोटे गिनवा लो दोबारा, तो लफड़ा चाहे जितनी बेईमानी हो चुकी, और हारा हुआ आदमी दोबारा फिर कह दे तो गुस्सा नहीं आएगा आदमी को। आका ने फरमाया रुकाना लगता तुझे चूक हो गई। कहने लगा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम मुझसे चूक हो गई। आका ने फरमाया दोबारा मुकाबला कर लेना। जब वो दोबारा मुकाबला के लिए आया, पहली बार की तरह दोबारा भी अल्लाह के महबूब ने बराबर उठा लिया, चुपके से जमीन पर डाल दिया। फिर वो हैरत करने लगा, ताज्जुब करने लगा, बहुत ज्यादा मुताज्जिब हुआ और घबराने लगा। अल्लाह के महबूब हाल क्या है, जरा मैं समझ नहीं पाता, आप उठा लेते चुपके से डाल देते। आका ने फरमाया रुकाना लगता तुझसे चूक हो गई तो दोबारा मुकाबला कर ले। अल्लाह के महबूब मुझसे जरा धोखा हुआ, जरा चूक हो गई, जरा और पूरी तैयारी के साथ हो जाओ। जब वो दोबारा मुकाबला के लिए सामने हुआ, अल्लाह के महबूब ने दूसरी बार की तरह तीसरी बार की बराबर उठा के चुपके से जमीन पर, अंदाजा लगाओगे ताकत का। आजकल आदमी वैसा ईठा पड़ा, वैसा ईठा पड़ा, जिसको देखो कहता हम बहुत कम नहीं किसी, और है कुछ भी नहीं। जिसको देखो वही फूला पड़ा कि हम किसी से कम, और है टकेट नहीं। भैया पूरा न मानिए, है टकेट नहीं। अंदर की सांस बाहर आने में अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। हुक्म हो जाए अंदर की अंदर रह जाए, बाहर की बाहर रह जाए, सारी ऐठन एक मिनट में गायब है। कुछ बच्चा ने कहते फलाने मिट्टी हो गई, बहुत जल्दी घर से निकाल लो। अरे इतने तो रख दिया, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यही तमाम होती है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोबारा मुकाबला कर ले। जब दोबारा ऐसा हुआ तो वो घबरा गया, कहने लगा अल्लाह के महबूब आप अपने दस्ते मुबारक बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़ लूं। कहा क्या हुआ? कहा मुझे पहली बार में अंदाजा हो गया, मैं पहली बार ही समझ गया था आप ही आखिरी नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए कि पहली बार जब आपने मुझे बराबर उठा के जमीन पर डाला, दोबारा मैंने मुकाबला की बात की, आपने उससे भी ज्यादा आसानी से डाला। मैंने जब दोबारा भी मुकाबला की बात की तो आपने दूसरी बार से तीसरी बार और चुपके से जमीन पर डाला, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद से उठा के बिस्तर पे लेटाती है। आपने इतनी आसानी से जमीन पर डाला।
مجھے یقین ہو گیا آپ ہی آخری نبی امام الانبیاء ہیں، اور پہلی بار ہی میں سمجھ گیا تھا، اور ہاتھ بڑھائیے میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایسی طاقت کے مالک تھے محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں کیا عرض کروں ایمان والو، کوئی بہت طاقتور جو بہت لوگ جو فائٹر ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں طاقت ادھر زیادہ نہیں ادھر زیادہ نہیں ہے۔ جہاز کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر 10 کلومیٹر نہیں چل پائے گا، پتہ چلا بدن ٹھنڈا ہو جائے گا، روح وہیں سے اپنا کام کرنا چھوڑ دے گی۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، سانس نہیں لوٹے گی، اور اس جہاز کی رفتار ہے 500 700 800 کلومیٹر ایک گھنٹے میں چل جائے، بہت زیادہ تو نہیں چلتا، اتنے ہی میں وہ دم توڑ دے گا۔ 10 کلومیٹر کا بھی جہاز کی پیٹھ پر سوار ہو کر سفر، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اب آپ مدنی آقا کی طاقت کا اندازہ لگا لو۔ براق آیا ہوا تھا، مسجد حرام کے باہر تھا، اس پر اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے اور 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا تک گئے۔ اتنی تیز سوار، آپ براق کی پیٹھ پر سے اوپر سے کچھ سایہ نہیں تھا، ایسے پیٹھ پر سوار ہو کر اتنی تیز وہ سواری چلی ہے، میں کیا بتا دوں کہ ہر ایک قدم پر جاتا تھا معراج کی شب تحت نظر، سوچو کہ براق انور کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ جہاں تک نظر پہنچا وہاں اس کا پہلا قدم ہوا کرتا تھا۔ اتنی تیز رفتار سواری کی پیٹھ پر سوار ہے دونوں جہان کے سردار محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 7 آسمانوں کا سفر کر کے سدرۃ المنتہا، اور اس کے اوپر بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ، اور اس کے بعد تشریف لے کے جو 7ویں آسمان کے بعد عرش معلیٰ ہے۔ اللہ کے محبوب کی طاقت ہے یہ عالم ایمان والو، آپ کی رفعت و بلندی یہ تھے محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بھی ہمارے آقا نے کسی ظالم سے ظلم کا بدلہ 15 منٹ اور ہمارے پاس، ہم کو تو 10:15 پہ چھوڑنا تھا، لیکن ذرا سا لیٹ بیٹھا تو آپ کو زحمت نہ ہو، 10 منٹ میں انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی۔ تو عرض کر رہا تھا یہ تھے ہمارے آقا، لیکن آقا نے کسی ظالم سے ظلم کا بدلہ، اور افسوس ہمارے تمہارے ایمان پر پڑوسیوں کو ستا لیتے ہیں، رشتہ داروں کو ستاتے ہیں، بھائیوں کو ستاتے ہیں، بہنوں کو ستاتے ہیں، اپنوں کو ستاتے ہیں، یہ کوئی ایمان ہے؟ اور اس کے بعد کہتا ہم کسی سے کم نہیں، تم طاقتور ہو۔ طاقتور آدمی تو غصے کو پی جاتا، طاقتور آدمی غصے کو ہضم کر جاتا ہے، جب اتنی بھی طاقت نہیں تو ہم طاقت کی کیا بات بتاتے ہیں۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر چھڑکی۔ آخری شعر ان اشعار کا آخری شعر کہ اے میرے رب میرے رحماں، کھول نہ میرے دفتر عصیاں، اے میرے رب میرے رحماں، کھول نہ میرے دفتر عصیاں، مجھ سے سن لے مجھ سے سن لے نعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے سن لے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے سارے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی اور طاعت کے لیے پیدا فرمایا۔ ہم کاہے کے لیے پیدا کیے گئے؟ اللہ کی بندگی اور غلامی اور طاعت کے لیے۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا، بس چند منٹ کی بات، میرے آقا نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔
آقا فرماتے جس نے میری سنتوں سے محبت کی حقیقت میں اس نے مجھ سے محبت کر لی ہے. اور آقا فرماتے ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کر لی آقا فرماتے وہ جنت میں میرے ساتھ ہی جائے گا. تمام باتوں کو نہ کر کے ایک بات میں آخری آپ کو بتا دوں. بعض لوگ کہتے ہیں ہر سنت پہ عمل ہو، میں نہیں کہتا. اتنا رہے کہ جو بھی کام ہو وہ سنت کے مطابق ہو. ہر سنت پر عمل ہم کمزور ہیں نہیں. جو بھی کام کریں ہر کام سنت کے مطابق ہی کریں، جنت کے حقدار ہو جائیں. جو بھی کام کریں وہ سنت کے مطابق کریں، جو کام کرنا ہو. آج کل تو بہت عام ہے ایمانو. ایک بات آخری بات یہ ہے کہ آج کل تو بہت عام بات ہے جس کے گھر میں 2-4 لڑکیاں ہو جائیں تو اپنی کھیتی بیچنے کو تیار ہے، یا قرضدار ہو یا گھریں بیچ لے، چاہے دکانیں پہ داؤں لگا دے. ارے ہوتا نہیں ہوتا. زیادتی تو یہ بھی ہے. زیادتی یہ کیوں ہے؟ کتنی سی بات ہے. نکاح میں کچھ، نکاح بھی عبادت جس طرح اور ساری عبادتیں ہیں، وہ عبادت تھوڑی دیر کی ہے. نکاح یعنی شادی تو پوری زندگی کی عبادت اس لیے ہے جس دن سے رشتہ جڑ گیا موت تک تو وہ رشتہ ہی چلا کرتا ہے. یہ تو پوری زندگی کی عبادت ہے اور اس میں بہت زیادہ دائیں بائیں ہوتے ہیں، بڑی افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں، بہت زیادہ ادھر ادھر ہوتے ہیں. یہ چیز غیر مناسب ہے. کتنا ہونا چاہیے؟ بڑی مختصر بات عرض کیے دیتا ہوں. ہونا کتنا چاہیے؟ جب دونوں طرف سے بات طے پائی جائے. بات تو گھر کی پسند کی بات چل ہی جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں، بہنیں سمجھتی ہیں، گھر کے لوگ سمجھتے ہیں، بہنیں سمجھتی ہیں بھائی کی پسند کیا ہے، ماں سمجھتی ہے کہ بیٹے کی پسند کیا ہے، کچھ تو سمجھتی ہے. جب کہیں رشتے داری کی کوئی بات سنائی پڑے، جب وہ رشتہ نظر آ جائے تو چاہیے یہ کہ لڑکا والا لڑکی والوں سے ٹائم مانگ لے. کون مانگے بھائی؟ اب الٹا ہے، سمجھ کے رہیے گا. اب تو لڑکی والوں کو ٹائم دیا جاتا ہے، لڑکے والے ٹائم دیتے ہیں لڑکی والے کو کہ آپ 2, 4, 6, 8, 10 مہینے کا وقت لے لو. جب آپ کی تیاری مکمل ہو جائے تو بولنا، پھر رشتے کی بات ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. الٹا بولا. یہ ٹائم کس کو لینا تھا؟ وقت لینا تھا لڑکے والے کو. جب وہ انتظام اپنا کر لیتا، کمرہ درست کروا لیتا، سامان لے آتا، جتنی ضروریات کے سامان سب کچھ مہیا کر لیتا، کولر فلانا ڈھکانا، فریج اور واشنگ مشین فلانی ڈھکانی بہتری، جتنی مشینیں ضروریات کی ہو سکتی ہیں، جب یہ اپنی حیثیت کے مطابق سارا انتظام کر لیتا، پھر بول دیتا لڑکی والوں سے کہ ادھر معاملہ تیار ہے، اب آپ تیار ہو جائیے. پھر یہ جاتا اور مسجد میں جا کر نکاح کروا کے زیادہ سے زیادہ 10 لوگوں کو لے جا کر حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 فرمایا اور حضرت محی السنہ ابرار الحق صاحب نور اللہ برکتہ نے 10 کی بات کی ہے. زیادہ سے زیادہ 10 لوگ پہنچ کر اور مسجد میں کسی نماز کے بعد نکاح کروا کے اور پھر لڑکی کو رخصت کروا کے اپنے گھر لیا. اتنی سی بات تھی، اس سے زیادہ نہیں. کسی نے بیان میں چھوڑ دیا ہوگا کہ مسجد کیا میرج ہال ہے، تو اب چھوڑنے والے کچھ بھی چھوڑ سکتے ہیں، منہ تو ہی ہے. اور یوٹیوب تو چلے گا ہی، گوگل تو چلے گا ہی. جس کا جی چاہے فتاوی شامی اٹھا لے، جلد نمبر 4 کے اندر لکھا ہوا ہے مسجد میں نکاح مستقل ایک سنت. قاری عبدالستار بلالی صاحب بہت اچھی معلومات رکھتے ہیں، آپ معلوم کر لو. فتاوی شامی جلد نمبر 4 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں نکاح کرنا ایک مستقل سنت. ویسے ہی ٹوپ میں چھوڑ دیتے لوگ خالی ادھر ادھر کرنے کے لیے. مسجد میں نکاح سے کیا ہوگا؟ اللہ کا گھر پاک ہے، نمازی بھی پاک ہوا کرتے ہیں، چاہے کوئی شرابی ہو جواری ہو، لیکن جب اللہ کے گھر کو جائے گا تو نہا دھو کے پاک ہی ہو کے جائے گا. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ چاہے جتنا پاپی آدمی ہو، اللہ کے گھر کو جائے گا تو ادب کے ساتھ جائے گا، پاک ہو کر جائے گا. اللہ کا گھر پاک ہے، نمازی بھی پاک ہے، وقت بھی اچھا ہے، نماز کے بعد کی بات ہے. یہ تمام برکتیں لیے ہوئے ہیں. ان برکتوں کے ساتھ جو نکاح ہوگا اس نکاح کا عالم ہوگا، ساری زندگی آدمی راحت کی سانس لیتا ہے. ارے بولو ہے کہ
ورنہ ایک دن کی خوشی میں کم سے کم نکاح سے اور آخری عمر تک 40 سال تو ضرور آدمی کو مل جانا ہے۔ بھائی 20 22 23 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 65 70 سال کی عمر گئی تو 40 45 سال کا جو عرصہ ہے یہ بڑی کشمکش میں گزرتا ہے، بڑی تلخیاں رہتی ہیں۔ اگر اللہ اس کے محبوب کو ناراض کیا ہے، اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے تم کو راضی خوش رکھے، اس موقع پر تم اللہ اس کے محبوب کو راضی رکھتے، چاہے لوگ ناراض ہو جاتے تو ساری زندگی سانس کی چین لیتے۔ ارے بولو بھائی، چین کی سانس لیتے ساری زندگی۔ اس پر میں کہا کرتا ہوں کہ جو صدق دل سے نبی کا غلام ہو جائے، جو صدق دل سے نبی کا غلام ہو جائے تو اس پہ آتش دوزخ حرام ہو جائے، تو اس پہ آتش دوزخ حرام ہو جائے۔ جو ہونا چاہے